بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنے اور جنت سے نکالنے کا مکمل واقعہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اور وہ کون سا درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ تو ناظرین، کیسے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو بہکایا اور جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکل گئے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے، جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو، اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں، شرم گاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں، کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی ستر کی چیزیں کھل گئیں، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے، ستر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی فرمایا کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ سورہ اعراف۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ سورہ البقرہ۔ جنت میں جس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، یہود کی رائے میں وہ گندم تھی۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اس کا دانہ مکھن سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ابو مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت تھا۔ مجاہد رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کو کھانے سے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی، اور جنت کی زمین میں قضائے حاجت مناسب نہیں۔ یہ اختلاف معمولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں فرمایا۔ اگر اس کے تعین میں کوئی حکمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ متعین طور پر بیان فرما دیتا، لہٰذا اس میں رائے زنی سے اجتناب بہتر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ سورہ اعراف۔ یہ ارشاد آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس کو مخاطب کر کے فرمایا گیا۔ ایک قول کے مطابق سام بھی اس میں شامل تھا۔ انہیں حکم دے دیا گیا کہ جنت سے نکل جائیں، جبکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن اور مخالف رہیں گے۔ اس واقعہ میں سام کے ذکر کی تائید میں وہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے ان سانپوں سے ہماری جنگ شروع ہوئی ہے، ہم نے ان سے کبھی صلح نہیں کی، اور جس نے ڈر کی وجہ سے کوئی سانپ چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ سورہ طٰہٰ میں انہی کی بابت فرمایا، تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ دونوں سے مراد آدم علیہ السلام اور ابلیس ہیں۔ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے تابع ہو کر، اور سانپ شیطان کے تابع ہو کر اس حکم کے مخاطب ہیں۔